تیرا دل ہے زیوں، میری ہستی میں ادا ہے میری پستی میں شعور، جہاں فضا تیرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے وطن پیارے وطن۔ ہمارے ملک میں جس طرح آرمی کا بڑا نام ہے، فوج جو ہے آپ کو پتا ہے ہر مشکل میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اور ہمارے درمیان 1112 کے انچارج قاضی کلیم صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ اس طرح ورکنگ کرتے ہیں جس طرح آرمی کے جوان کرتے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صدر اور معزز سامعین، میری تقریر کا موضوع انسانیت مومن کی میراث ہے۔ جناب والا، آج کے اس معزز زمان میں اس بات پر بحث کروں گا کہ مومن کون ہے، اور پھر اس کے ورثے میں انسانیت کی جھلک دیکھنا ہوگی۔ جناب والا، مومن بیک وقت دنیا کی وسعتوں کا شاہکار بھی ہوتا ہے اور اسباب سے بے باک بھی۔ مومن صاحب فردا بھی ہوتا ہے اور صاحب مروز بھی۔ مومن ید بیضا بھی ہوتا ہے اور مسیحا وقت بھی۔ مومن درد آشنا بھی ہوتا ہے اور درد کا درمان بھی۔ مومن میں بھی ہوتا ہے اور مینا بھی۔ مومن دست قدرت بھی ہوتا ہے اور شناسائے حقیقت بھی۔ یہاں تک کہ مومن یہ صدائے عام کا مرکز و محور بن جاتا ہے کہ گرجے تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دے، اڑ جائے تو تقدیر کے پر کاٹ کے رکھ دے۔ جناب والا، اگر اس حقیقت کا نظارہ کرنا چاہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ مومنین ہمیشہ انسانیت کے لمبردار بن کر اٹھے۔ ان کی نگاہیں جدھر اٹھیں کائنات مسخر ہوتی چلی گئی، ان کے جنود قہرہ جدھر گئے فتح و نصرت ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھی، اور صحرا کی وسعتیں ان کے سامنے گز بھر کا فاصلہ بن کر رہ گئی، اور زمین نے اپنی طرف کھینچ کر انہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا۔ جناب والا، مومن کے عزائم پہاڑوں کا سینہ چیر کر جوئے بہا لانے والے، مومن کے ولولے آفاق کی وسعتوں سے زلزلے ڈھانے والے، اور مومن کی فتوحات زمین کی وسعتوں سے عرش بری کی پہنائیوں تک لے جانے والی بن جاتی ہے۔ اور یہی مومن جب انسانیت کا لمبردار بنتا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ گنبد خضرا سے یہ صدا آتی ہے، المومن رخوت المومن۔ روح بلالی اعلان کرتی ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جناب والا، میں کیوں نہ کہوں کہ انسانیت مومن کی میراث ہے، کیونکہ مومن کو یہ ورثہ سرور دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملا، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعا دیتے رہے، اور جن کی زبان مبارک پر آخر دم تک امتی امتی کے الفاظ جاری رہے۔ داور حشر مجھے تیری قسم، میں نے ہر لحظہ عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ جناب والا، ہر دور میں انسانیت کو بچانے کے لیے مومنین کو طوفانوں کا سامنا رہا۔ کہیں خالد بن ولید انسانیت کو بچانے کے لیے برسرے پیکار باطل نظر آتے ہیں، کہیں طارق بن زیاد انسانیت کو بچانے کے لیے راجہ طاہر کے غرور کو سندھ کے صحراؤں میں دفن کرتے ہیں، اور کہیں ٹیپو سلطان اپنی غیرت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ جناب والا، یہی سب تبھی ممکن ہے جب مومن صداقت اور شجاعت کا پیکر بن کر انسانی اقدار کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، اور متحد ہو کر اصلاح معاشرہ کریں، امن و سلامتی کی شمع جلائیں، اور یہ پوری دنیا میں پیغام دیں کہ انسان کی عظمت کو ترازوں میں نہ تولو، انسان کی عظمت کو ترازوں میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے، انمول رہا ہے۔ جناب والا، یہ تھی انسانیت مومن کی میراث، مگر افسوس ساتھ افسوس ہمارے حکمرانوں نے دولت کی ہوس میں ڈوب کر انسانیت کی چیز نہیں جانتے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بدلا، انہوں نے مزدور کا مقدر نہیں بدلا، سیاست کا نقشہ نہیں بدلا، نہ غریب کا مستقبل بدلا، نہ مجبور کا حلیہ بدلا۔ آدھی صدی سے طاقتور طبقہ غریب طبقے کا استحصال کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ ہے جو استحصالی نظام کو بدلے، وہ ہے جو سماجی اور معاشی ڈھانچے کو بدلے، وہ ہے جو اس فرعونی اور جابر طبقے سے قوم کو نجات دلائے، وہ ہے جو اس ادراٹ اور وڈیرا شہی کے سرکش گھوڑے کو لگام دے۔ ہاں، اس کا جواب صرف اور صرف پنجاب کالج کے گروپا کالج کے طلباء دے سکتے ہیں۔
اور جب تک اساتذہ آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے تب تک ترقی اور خوشحالی کا خواب دیکھتے رہنا بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہی ظالم حکمرانوں کا قابل طبقہ 63 سال سے غریب عوام کا خون پی رہا ہے. ایسے سسٹم کے رکھوالو، تم نے نسل تک اس دیش کے مظلوم عوام کے ساتھ فراڈ کیا. تم نے اپنے لیے عالیشان محل اور جگیریں بنائی. تمہارے گھوڑے اور کتے تو بجر کھاتے رہے لیکن سسکتے اور کراتی مظلوم انسانیت کے لیے 2 وقت کی روٹی. حیرت ہے تمہارے سسٹم پر جس نے چودھری وڈیرے جگیردار اور نواب پیدا کیے، جس میں زرداری جیسے لوگ حکمران اور بادشاہ بن گئے اور جمعہ خان اور فقیر محمد جیسے کروڑوں شریف اور لفظ لوگوں سے بنیادی حقوق چھین لیے، جس میں ڈاکٹر نذیر شہید سے لے کر مولانا صلاح الدین تک کتنے مظلوم انسانوں کا خون نہق ہو گیا لیکن ان کے خون کا حساب آج تک نہیں ملا. اے سسٹم کے رکھوالو، تم کب تک کروڑوں غریب اور مظلوم عوام کی ہڈیاں توڑتے رہو گے؟ کب تک ان کی عزتوں کا جنازہ نکالتے رہو گے؟ اور کب تک تمہارا جگینا نظام چل سکے گا؟ آخر کب تک؟ جناب والا اب وقت آن پہنچا ہے جس کے بارے میں فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جب تخت گرائے جائیں گے تب تاج اچھالے جائیں گے، کیونکہ مظلوموں کا ایک بہت بڑا لشکر تمہارے سسٹم پر حملہ آور ہونے والا ہے. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، اب زندانوں کی خیر نہیں. بس